الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کی مقدس رحمتوں اور برکتوں کے بعد شوال کے مہینے کے اندر ہم سب کو داخل فرما دیا. عقل مند آدمی وہ ہے جو ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم نے جو نیکیاں کی تھیں، ہم نے اپنے آپ کو بنانے کی فکر کی تھی، ہم نے اپنے دل کی اصلاح کی تھی، اب اس کو صحیح طریقے سے اسلامی زندگی گزارنے کے مطابق تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ جب ہمارا دل صحیح رہے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کے اوپر پورے جسم کا دار و مدار رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. جسم کا وہ حصہ جب صحیح رہتا ہے تو تمام کے تمام جسم صحیح رہتا ہے. اگر انسان کے جسم کا وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وہی القلب. وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے. دل جب صحیح رہے گا تو ہمارا جسم بھی تندرست رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے. دل کے اندر گڑبڑی آ جاتی ہے تو جسم کے اندر بھی گڑبڑی آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے. ایک دل کسی بیماری سے، کسی امراض سے دل کا کمزور ہو جانا، اور ایک دل گناہوں سے، شرک سے، تکبر سے، بغض سے، گالی گلوچ سے، ایک دوسروں کو برا بھلا کہنے سے انسان کے دل کے اوپر بھی خرابی آ جاتی ہے. جب انسان کے دل کے اوپر خرابی آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کو پتھر سے زیادہ سخت بتایا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ایک وقت میں اگر پتھر کے اوپر ایک ایک قطرہ پانی گرتا ہے تو پانی گرنے کی وجہ سے پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر کے اندر بھی نمی آ جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر خیر کی باتیں، اس کے اوپر اچھی باتیں اثر ہونا کم ہو جاتی ہیں. اس لیے دل کا جو سب سے بڑا مرض ہے وہ ہے شرک.
شرک کی وجہ سے انسان اپنی عاقبت کو، اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور جب شرک کی لت انسان کو لگ جاتی ہے تو انسان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر کہیں سکون کی کوئی پناہ، کوئی جگہ اسے میسر نہیں آتی۔ اسی لیے قرآن کریم کا صریح قانون ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، مشرک ناپاک رہے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ شرک کا مطلب کیا؟ اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات کے اندر شریک ٹھہرانا۔ اللہ تبارک و تعالی مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس شرک کی ابتدا کب سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ نبی گنا علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی طرف بلایا، لیکن 950 سال کے بعد 80 یا 82 لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بیزار ہو گئے، انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا، بھیج دیا۔ جب تمام کے تمام اس پانی کے عذاب کے اندر پوری قوم ہلاک ہو گئی، پوری قوم برباد ہو گئی، اب نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنا عملہ بچا تھا 80 یا 82 لوگ، وہ لوگ اس دنیا کے اوپر آہستہ آہستہ ان کی نسل چلنی شروع ہو گئی۔ جب نوح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، دنیا کا دستور ہے جب انسان رمضان کے مقدس مہینے کے اندر مسجدوں کو خوب آباد کیا کرتا تھا، ایک ماحول بنا تھا، اس ماحول کے مطابق ہم زندگی گزار رہے تھے۔ جب ماحول بگڑتا ہے تو بگڑنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر بھی بگاڑ آ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد جب اور آدم علیہ السلام کے درمیانی وقفے کے اندر کچھ ایسے بڑے نیک لوگ گزرے تھے، بڑے بزرگ گزرے تھے۔ شیطان نے آنے کے بعد ان لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ دیکھو اصل تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن جو ہمارے آباء و اجداد ودع، یسوع، یعوس، یعوق، یہ 4-5 بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی والہانہ تعلق تھا، بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تم اللہ کی بھی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ ساتھ تم ان کو بھی دیکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچا لیا کرو۔ باپ اگر دور ہوگا تو فوٹو دیکھ کر تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے، اور آج کل آپ کو زیادہ معلوم ہوگا کہ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ اگر باپ باہر کنٹری میں بھی چلا جائے اور وہاں کام کر رہا ہے اور روزانہ ویڈیو کال اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے، اپنے گھر والی سے بات کر رہا ہے، تو دل کے اندر دوری نہیں ہوتی، دل کے اندر دوری نہیں ہوتی، اجنبیت نہیں ہوتی۔ اور جب باپ گھر پر آ جاتا ہے
تو آنے کے بعد ویسی خوشی بھی نہیں ہوتی جیسی خوشی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی جب خط و کتابت ہوا کرتا تھا، بات چیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ 1 مہینہ 2 مہینہ سالوں کے بعد جب انسان سے ملاقات ہوتی تھی اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنے کا دل کیا کرتا تھا۔ تو شیطان نے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ جو تمہارے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی تصویر سامنے رکھ لیا کرو، تم عبادت کرنا ہے اللہ کی، لیکن ان کو دیکھ کر کہ کیسی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ وہ تصویر ہم کہاں سے لائیں گے؟ شیطان نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، یعنی شیطانی لباس کے اندر نہیں آیا، شیطانی ہیئت کے اندر نہیں آیا، بلکہ انسانی ہیئت کے اندر آیا، انسانی چہرے کے اندر آیا، انسان کا حلیہ اختیار کر کے آیا اور کہا کہ میں اس کی تصویر تمہیں بنا دیتا ہوں۔ تو شیطان نے ان بزرگوں کی تصویر بنا کر ان کے عبادت خانے کے اندر لگ دیا۔ اب وہ لوگ اپنے بزرگ کو دیکھتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک پیڑھی گئی، دوسری پیڑھی گئی، جب تیسری پیڑھی گئی، تیسری نسل جانے کے بعد اب لوگوں نے ان بڑے بڑے بتوں کو اٹھا کر کنارے کر دیا۔ ماڈرن زمانہ آ گیا، ہر ایک نے چھوٹے چھوٹے بت بنا لیے، چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا لی، اور مورتی بنا کر سفر میں جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں، گھروں میں جا رہے ہیں اپنے گھر کے اندر رکھ رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں پریشانی آتی فوراً پکارتے ہیں اے ہمارے معبود ہماری ضرورت کو پوری کر دے۔ اور جب انسان بعض مرتبہ یہ کہتا ہے، انسان کو بعض مرتبہ یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ ہم جب قبر پہ جا کر مانگتے ہیں تو ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پانی لے کر ہم جب کسی سے کوئی فریاد کرتے ہیں وہاں پر ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ان تمام کے اوپر شیطان کا تسلط ہوا کرتا ہے، اسی لیے جہاں پر بتکدے ہوتے ہیں، جہاں پر عبادت خانے ہوتے ہیں، وہاں پر سرکش و شیاطین کا انبار ہوتا ہے، وہاں پر سرکش و شیاطین کا انبار ہوتا ہے، وہاں پر شیطانوں کی ٹولی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے بت خانوں کو دیکھ کر، عبادت خانوں کو دیکھ کر انسان کو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے، ان کی تکلیف سے اللہ انسان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو جہاں پر مورتیاں ہوتی ہیں، جہاں پر بتیں ہوتے ہیں، وہاں پر شیطانوں کا تسلط ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی فریاد کرتا ہے، انسان کوئی منت مانگتا ہے تو شیطان اس کو پورا کر دیتا ہے۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑی سی مہلت دے رکھی ہے۔ اگر کوئی کافر کسی اس کے بت کے سامنے جا کر مانگے گا، شیطان اس کی ضرورت وہاں بھی پوری کر دے گا۔ اگر کوئی انسان کسی قبر پر جا کر مانگے گا، شیطان اس کی ضرورت وہاں پر پوری کر دے گا۔ کوئی انسان کسی درخت سے مانگے گا، شیطان اس کی ضرورت وہاں پر پوری کر دے گا۔ تو مشرک جب جہاں پر بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت کو وہاں سے پورا کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے انسان شرک سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ تو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں جو اللہ والے گزرے تھے، بڑے بزرگ گزرے تھے، شیطان نے ان کی مورتی بنا کر، ان کی تصویر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب لوگ اس کے سامنے اپنی ضرورت کو مانگنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضرورت کو وہاں سے پورا کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، گویا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ کی طاقت حلول کر کے آ گئی، اللہ کی طاقت اس کے اندر آ گئی۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے کیا ماننا شروع کر دیا؟ خدا ماننا شروع کر دیا۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جب میدان حشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے
کہ انت قلت ھذا، کیا تم نے ان کو کیا تم نے اپنی قوم کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ تم کو خدا مانے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کریں گے، یہ پوچھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مارے خوف کے ڈر جائیں گے، اور ڈرنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے پورے جسم سے خون کے فوارے چھوٹنے شروع ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدائی طاقت کو تصور کر کے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب اس لیے پتہ چلا کہ شرک کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے تمام کے تمام شرک کو ختم کر دیا تھا۔ اسی لیے جب آخر زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 صحابہ کی جماعت کا امیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی لوگ کفار مکہ خانہ کعبہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ ننگے طواف کرنے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا، جس کپڑے سے ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، جس کپڑے سے ہم غلطی کا کام کرتے ہیں، جس کپڑے کو پہن کر ہم زنا کا کام کرتے ہیں، ایسے کپڑے سے ہم اللہ کا گھر کا طواف نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کا حسن ظن تھا، تو مادر زاد ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 300 صحابہ کے جماعت کو لے کر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے، آپ نے طواف کیا۔ آپ نے طواف کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا فرما دی۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع نہیں ہوگا۔ اب کوئی مشرک اس وقت اعلان کیا تھا، اور آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کو حرم پاک کے اندر جانا حرام قرار دے دیا ہے۔ اس لیے باضابطہ بورڈ لگا رہتا ہے، بھائی کوئی بھی مشرک اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اعلان کیا تھا، اب کوئی آدمی ننگے طواف خانہ کعبہ کا نہیں کرے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کے اوپر تمام کے تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے، جنت کو بھی حرام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم میں سب سے زیادہ ڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے تم میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک الاصغر الریا، شرک اصغر کیا ہے؟ ریا ہے، دکھلاوا ہے، شہرت ہے، نام و نمود ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے، چھوٹے شرک کا ہے۔ اور چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا، دکھلاوا۔ اب اندازہ لگائیے، میں آپ کے بارے میں نہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ میں مسجد کے اندر آ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے آ رہا ہوں یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے آ رہا ہوں؟ ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ ڈر کس کا ہے؟ ریا کا۔ مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی، اور نماز کی نیت باندھنے کے بعد اب میں نے نماز کو لمبی کر دیا۔ کیوں لمبی کر دیا؟ اور نماز کو بہت اچھی طرح پڑھ رہا ہوں کہ چاروں طرف سے لوگ نماز مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کی نظر میری طرف ہے، اور میرے دل کے اندر یہ آیا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے مجھے اور اچھی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو میں نماز کس کے لیے اچھی پڑھ رہا ہوں؟ اپنے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، کہ لوگ
پورے مقتدی مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے مجھے اچھی نماز پڑھنی چاہیے۔ کہیں مقتدی کہیں گے امام صاحب کیسی نماز پڑھ رہے، کیسا سجدہ کر رہے، کیسا رکوع کر رہے، اس لیے آپ کی تسلی کے لیے، آپ کو اچھا دکھانے کے لیے میں سنت اور مستحبات کی رعایت کر کے نماز پڑھوں گا۔ تو اب یہ کیا ہے، میری نماز اللہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ میری نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی، اور اگر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے اوپر کوئی ثواب نہیں دے گا۔ اسی کے اوپر ہم تمام کے تمام کام کو فٹ کر لیں، ہم جو بھی کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا۔ اب شرک کی قسم بہت ساری قسمیں ہیں، شرک حقیقی اور شرک مجازی۔ ایک شرک حقیقی یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان قبر کے سامنے کھڑے ہو کر، اب قبر کسی کے انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ آپ نے کسی بزرگ کو دیکھا ہوگا، کسی کو دیکھا ہوگا کہ بھائی وہ ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ نے ان کی نیت کو نہیں دیکھا، ان کی تسلی کو نہیں دیکھا، ان کے دل کو نہیں دیکھا کہ وہ کس لیے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھی اس کے ساتھ بھائی معائنہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اس لیے میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گا۔ آپ کو فلاں نے دیکھا، بھائی دیکھو فلاں آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا، میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گا۔ اب ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا، دور سے دیکھنے والا دیکھے گا کہ دیکھو فلاں آدمی قبر سے مانگ رہا ہے، اس مردے سے مانگ رہا ہے۔ تو ایسی جگہ سے ایسے شرک سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کوئی انسان قبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ میں قبر کے اوپر نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن دور سے دیکھنے والا آدمی دیکھے گا یہ قبر کے اوپر اس کی کیا کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے شرک سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر اکثر حفاظ کرام، اکثر علماء کا طبقہ وہاں پر جاتا ہے، اور ایک عقیدت کے ساتھ، میرا بھی جانا ہوا، ایک عقیدت کے ساتھ جاتا ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر اگر کوئی ایک قرآن ختم کر لیتا ہے، یعنی ان کی قبر کے اوپر بیٹھ کر ایک قرآن ختم کر لیتا ہے، اس ختم قرآن کی برکت سے، ایک بیٹھک میں قرآن شریف ختم کرنا ہے، ایک ختم قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن کریم ایسا ازبر کر یاد کرا دیتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جا کے پڑھتے ہیں، ہم نے بھی جا کر پڑھا۔ جب 15 پارہ ہم نے تلاوت کی، میں تھا، ہمارے ساتھی تھے محمد، ان کا انتقال ہو گیا، جب ہم نے 15 پارہ تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر یہ خدشہ پیدا ہوا، دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ اب ہمارا 15 پارہ ہو چکا ہے، اب حضرت کی برکت سے ہم کبھی قرآن کریم نہیں بھولیں گے۔ تو دل کے اندر کیا بات آئی کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی برکت سے ہم قرآن کریم نہیں بھولیں گے۔ یہ کیا ہو گیا، یہ بھی شرک ہو گیا۔ ہم نے وہی پڑھے، میں نے بھی بند کر دیا، ہمارے ساتھی نے بھی بند کر دیا۔ تو کسی بھی قبر کے اوپر جانے کے بعد جب انسان ڈائریکٹ قبر والے سے مانگتا ہے تو اللہ، یہ بھی شرک ہے۔ ہاں، ان کے توفیل میں، اے اللہ مجدد الفسانی کے توفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی توفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تو اللہ تبارک و تعالی یہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اس لیے قبر کے سامنے بھی نماز پڑھنا بظاہر قبر کو سجدہ کرنا ہے، قبر سے مانگنا ہے، اس لیے انسان کو بچنا چاہیے۔ شرک ذاتی، اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ کی، جیسا اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کھلانے والے ہیں، اللہ روزی دینے والے ہیں۔ دنیا کا دستور آپ نے دیکھا ہوگا، ہندو دھرم کے اندر اگر کسی انسان کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، کسی انسان کو پھونک مارنے سے اگر اس کی زندگی بن جاتی ہے، وہ انسان، وہ غیر مسلم اس کو بھگوان سمجھتا ہے، وہ اس کو خدا سمجھتا ہے، اس کو دیوتا سمجھتا ہے، وہ اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس سے اس کو فائدہ ہوا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے، مسلمان شرک ذاتی سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اگر کسی کی ذات سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، ڈائریکٹ اس کی ذات سے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کلام کے اندر وہ تاثیر رکھی تھی، اس کی دعا کے اندر وہ تاثیر رکھی تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کام کو بنا دیا۔ اس لیے شرک کے اندر انسان کو بہت بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ممات یشرک باللہ دخل النار، جو انسان رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی اللہ کی ذات میں شرک کرے گا، ممات یشرک باللہ دخل النار، جو شخص تھوڑا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شرک کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کو واجب قرار دے دیں گے۔ وَمَمَّاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرے گا، اللہ کی ذات میں پارٹنر نہیں بنائے گا، اللہ کی صفات کو کسی اور کے اندر حلول نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ والے نے اس کی مثال دی ہے، جیسے آٹے کی چکی چلتی رہتی ہے۔ اب کوئی بولے گا چکی آٹا پیس رہی ہے، حقیقت میں چکی آٹا نہیں پیس رہی ہے، چکی کے اوپر دو پتھر کے پارٹ ہوتے ہیں، وہ پارٹ گھوم رہا ہے، گھومنے کی وجہ سے آٹا پیسا جا رہا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے وہ گھومنے کی وجہ سے بھی نہیں، اس کے اندر جو بیچ میں جو لمبی لکڑی لگی رہتی ہے اس سے آٹا پیس رہی ہے۔ آپ کہیں گے اس سے بھی نہیں پیس رہی ہے، اس کے اندر جو پاور آ رہی ہے، کرنٹ آ رہا ہے، اس سے آٹا پیس رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چکی کے پارٹ کو اس مال سے جوڑ دیا جو اس کے اوپر لمبا سا لگا رہتا ہے، اس کے اندر فٹ رہتا ہے، اس سے جوڑ دیا، اس کو کرنٹ سے جوڑ دیا۔ اب دیکھا جائے ہر ایک کو ایک دوسرے کا محتاج بنا رکھا ہے، چکی بھی آٹا نہیں پیس رہی ہے، وہ پارٹ بھی آٹا نہیں پیس رہا ہے، کرنٹ بھی آٹا نہیں پیس رہا ہے، بلکہ تمام کی تمام چیزوں کے پیچھے اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے، تمام کی تمام چیزوں کے پیچھے اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے۔